السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج اربعین نووی کی ہمارے پاس چوتھی حدیث ہے، الحدیث الرابع عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد۔ یہاں تک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد باقی مکمل کریں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا۔ بعض اوقات حدیث کو روایت کرنے والے جس انداز سے انہوں نے حدیث سنی ہوتی ہے اس انداز کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حدیث کیسے سنی، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اس کا کیا اہتمام تھا حدیث کو سنتے ہوئے، کیا توجہ تھی، کس اس نے پورے یعنی کہ خیال کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ اس حدیث کو سنا ہے اور اس کے معنی اس نے اس کو یاد رکھا ہے۔ تو فرماتے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، صادق ہے اور مصدوق ہیں۔ کیا مطلب کہ سچے ہیں، اور مصدوق جس کی تصدیق کی جائے، مصدوق جس کی تصدیق کی جائے، صادق جو خود سچا ہو اور مصدوق جس کو سچا مانا جاتا ہو، جس کو سچا مانا جاتا ہو۔ اور کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کون صادق ہے، کون سچا ہے، اور جس قدر آپ کی تصدیق کی جا رہی ہے، کی گئی ہے، اس وقت اس قدر کسی اور کی تصدیق بھی نہیں کی گئی۔ تو آپ نے کیا فرمایا، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں سے جب کو پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو یجمع خلقه فی بطن امہ، ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے 40 یوما نطفہ، تو 40 دن تک وہ کیا ہوتا ہے، قطرہ ہوتا ہے۔ نطفہ کو نہیں، قطرہ، وہ قطرہ کہ جو یعنی کہ مرد عورت کے دونوں کے پانی کے ملنے سے بنتا ہے۔ امشاج النبتلی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نطفۃ امشاج النبتلی، وہ قطرہ کہ جو ملا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں جب شروع میں حمل ٹھہرتا ہے، برقرار ہوتا ہے حمل، تو 40 دن تک وہ قطرہ ہوتا ہے، قطرہ وہ منی کا قطرہ۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، ثم یکون پھر وہ ہوتا ہے علقہ کے معنی جمع ہوا خون، علقہ، اور علقہ اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ رحم سے چمٹا ہوتا ہے، رحم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو علقہ، علقہ کے معنی کس چیز سے متعلق ہونا، اس سے چپکا ہونا۔ تو پھر 40 دن تک وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ 40 دن کے اندر فوراً چینج ہو جاتا ہے، یعنی 40 دن کے اندر اس کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو پہلے شروع میں بالکل پانی کا قطرہ، وہ پانی کا قطرہ جو ہے اگلے 40 دن کے اندر کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر خون پیدا ہوتا رہتا ہے، سرخ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دوسرے 40 دن تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بالکل خون بن جاتا ہے۔ لیکن خون کیسا، جمع ہوا خون، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون کو۔ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، اس کے بعد پھر 40 مثل ذلك اسی طرح سے 40 دن، پھر 40 دن وہ ہے وہ کیا بنتا ہے،
मुद्गा, मुद्गा के मानी बोटी का टुकड़ा, और इसका नाम मुद्गा क्यों है? कौन बता सकता है? हालांकि हमने इसे बताया क्योंकि वो चिमटा होता है, चिपका होता है। इसका नाम मुद्गा क्यों है? मुद्गा कहते हैं उस बोटी को जो आदमी चबाता है मुंह में। मदगा यमदहू, किसी चीज को चबाना, खाते हुए जब किसी को चबाया जाता है तो उतनी सी बोटी जो मुंह में रख के चबाई जाए, ये है मुद्गा, समझे ना? तो उसको इसलिए मुद्गा का नाम दिया गया कि वो इतना सा उसका साइज होता है, इतना सा उसका हुज्म होता है, जैसे कोई छोटी बोटी हो जिसको आदमी मुंह में रख के चबाए। तो इसको क्या कहते हैं? लोथड़ा, हमारे यहाँ, समझे ना? उर्दू ज़बान में लोथड़ा कहते हैं कि गोश्त का एक टुकड़ा बन जाता है। तो ये 40 दिन, अब कितने 40 दिन हो गए? 3, 120 दिन हो गए, 120 दिन हो गए। अच्छा, सुम्मा यकूनु सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक, 120 दिन जब होते हैं तो फिर उसकी तरफ फरिश्ता भेजा जाता है। फरिश्ता कौन सा? जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, कौन सा फरिश्ता? हाँ, इसका इल्म नहीं है, इल्म है, होना चाहिए। हाँ जी, ये वो फरिश्ता है जो रहम के साथ ख़ास है, अल्लाह ने जिसको रहमों पर मुकर्रर किया हुआ है। हदीस में आता है कि ख़ास फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने रहम पर मुकर्रर किया है, उसकी ड्यूटी ये है, समझे ना? जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही लाने की ड्यूटी है, इस फरिश्ते की ड्यूटी रहम पर है। जो भी मादा, जो भी फीमेल का रहम है, समझे ना? तो इसकी ड्यूटी होती है रहम पर। तो ये फरिश्ता आता है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले ये फरिश्ता रहम पर नहीं आया था, अब आता है। युरसलु मलक फयनफुखु फीहि रूह, तो ये फरिश्ता उसमें रूह डालता है, उसमें रूह डालता है। अल्लाह ताला की तरफ से जो पैदाशुदा रूह है पहले से, ये नहीं कि अब रूह बनी है, रूहें अल्लाह ने पहले से ही पैदा कर रखी हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, उसी वक़्त से क़यामत तक आने वाले हर इंसान की रूह अल्लाह ने पैदा की है। तो वो रूह जो है, जो पैदाशुदा थी पहले से, अब उस रूह का जिस्म बनना शुरू हुआ है, तो इस जिस्म के अंदर फिर वो रूह डाली जाती है 120 दिन के अंदर। फयनफुखु फीहि रूह, तो रूह डालने के साथ ही हम आते हैं वयुअमरु बिअरबाइ कलिमात, उस फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है 4 बातों का, कि वो 4 बातें लिख दे। क्या लिखता है? बिकत्बि रिज़्क़िही, उसकी रोज़ी लिखता है। और रोज़ी से क्या मुराद हो सकता है? रिज़्क़ या रोज़ी क्या है? हाँ, खाना पीना, कितना खाएगा? अच्छा, इल्म भी है, माशाल्लाह। और भी देखिए, रिज़्क़ का लफ्ज़ जो है ना, हमारे यहाँ अमूमन सिर्फ खाने पीने, इस दुनिया की जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उन पर आता है, लेकिन रिज़्क़ का लफ्ज़ जो है बड़ा इससे ज़्यादा वसी है, कि जिसके अंदर जिस्मानी नेमतें भी हैं और रूहानी नेमतें भी हैं। जिस्मानी नेमतें खाने पीने की, पहनने सहने की, सारी इस तरह की चीज़ें, और रूहानी यानी दिल की। और दिल की ग़िज़ा क्या है? वो इल्म है, इल्म है। तो इल्म भी क्या है? रिज़्क़ है। ईमान भी रिज़्क़ है, अखलाक व किरदार भी इंसान का रिज़्क़ है, समझे ना? ये सारा रिज़्क़ है। तो रिज़्क़ का मफ़हूम जो है सिर्फ खाने पीने पर न रखें, ये मफ़हूम इसका वसी है, तो उसका रिज़्क़ लिखा जाता है। अच्छा, और क्या है? वह अजली ही, उसकी ज़िंदगी, उसकी मुद्दत, यानी दुनिया में कितना रहेगा, कितनी ज़िंदगी पाएगा, उसकी ज़िंदगी लिखी जाती है। वह अमली ही, उसका अमल लिखा जाता है। अमल कैसा? शक़ी व सईद, अच्छा या बुरा, जो भी उसका अमल है
اور خود انسان یہ شقی ہوگا یا کیا والا شقی اور سعید کا بدبخت کرنے والا برا آدمی اور بری جس کی بری تقدیر ہوگی، اور سعید سعادت سے خوش وقت اور خوش قسمت. تو یہ 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں کہ وہ 120 دن کا ہوتا ہے. پہلے ہم حدیث کو یہاں تک لیتے ہیں. تو آپ بات ہے کہ جب تم میں سے کسی انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو تخلیق کیسے شروع ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو یعنی کہ مرد عورت کے پانی کے ملاپ سے وہ بنتا ہے. تو 40 دن تک وہ منی کا قطرہ رہتا ہے. ہاں جی. اچھا، اس 40 دن کے اندر کیا اس کو گرایا جا سکتا ہے؟ اس حمل کو 40 دن کے اندر پہلے 40 دن جو ہیں اس میں گرایا جا سکتا ہے اس کو؟ ہاں جی. کیونکہ ابھی تک اس کے اندر جان نہیں ہے، ابھی تک وہ صرف قطرہ ہے صرف. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو بغیر ضرورت کے نہیں. ضرورت کا معنی کہ ماں کی صحت جو ہے بگڑ رہی ہے اس حمل کی وجہ سے، پریگننسی کی وجہ سے، تو اس اگر حمل کو اگر ضائع کر دیا جاتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کا پورا یقین ہے، میڈیکل رپورٹ ہے، سمجھے نا ایسی چیز. تو یا پتہ چل گیا کہ یہ جو حمل پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل میڈیکل سائنس میں اس حد تک یعنی انسان ٹیکنالوجی تک پہنچ چکا ہے کہ حتیٰ کہ پہلے ان دنوں کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا نطفہ جو بن رہا ہے، قطرہ جو ہے، اس سے واقعہ ہی کو آگے صحیح انسان کی تخلیق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. سمجھے نا؟ کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کے اندر کیا رکھا ہے. چھوٹا سا قطرہ ہے، چھوٹا سا قطرہ، لیکن اس قطرے کے اندر جو ہے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے وہ انسان کے تصور سے بالا تر ہے. اس کے ماں باپ، اس کے خاندان کے پورے جو ان کی یعنی کہ موروثی چیزیں ہیں، ان کے اخلاق و کردار، ان کے سارے حسب و نسب کے حوالے سے، سمجھے نا، ان کی نسلی ان کے جو ساری چیزیں ہیں، اس یعنی کہ فرض کرو اگر کوئی افریقی ہے، سیاہ فام، وہیں پر سارا اس کا شروع ہو جائے گا. سمجھا؟ ماں باپ ان کے خاص مزاج ہیں، وہیں پر اس کے اندر یہ ساری چیزیں شروع ہو جائے گی. ان کے اندر کوئی خاص بیماریاں ہیں، خاص کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس نطفے کے اندر یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائے گا. سمجھے نا؟ تو آج کل کے میڈیسن سائنس میں اس طرح کی ریسرچ یہاں تک ریسرچ پہنچ چکی ہے کہ اس نطفے کے اندر سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ قطرہ جو آگے ہے، آگے صحیح معنوں میں اس کی تخلیق ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اگر اس طرح کا پتہ چل جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، تو تب بھی حمل کو گرایا جا سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ 40 دن جو ہے بغیر ضرورت کے نہیں، ضرورت کے تحت حمل کو گرایا جا سکتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بغیر ضرورت کے نہیں، کہ وہ غلط ہے. ہاں، جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت ہو تو تب جو ہے اس کو گرایا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلے 40 دن میں کیا ہے، وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. خون کا یعنی کہ خون جمع ہوا خون بن جاتا ہے. اب یہ جمع ہوا خون کب 180 دن تک رہتا ہے، 80 دن تک رہتا ہے. اور جمع خون پھر آگے وہ اگلے مرحلے میں وہ بوٹی بننا شروع ہو جاتا ہے، لوتھڑا بننا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب جو ہے اگر حمل گرتا ہے یا گرایا جاتا ہے، پہلی بات تو یہاں پر بھی گرانا جائز نہیں ہے. اب مزید بھی اس کے اوپر سختی آ گئی. پہلے کی جو آسانی تھی، اب مزید اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں، اور ضرورت اشد ہے. واقعی ماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس کے زیادہ اس کے معاملہ بگڑ رہا ہے، تو تب جو ہے ابھی تک گنجائش ہے اس حمل کو گرانے کی. ابھی تک گنجائش ہے اس حمل کو گرانے کی. یا خود بھی اگر گرتا ہے تو تب بھی کیا حکم ہوگا؟ پہلے 40 دن میں گرا ہوا یا اگلے 40 دن میں گرا ہوا حمل جو ہے، 80 دن تک گرا ہوا حمل، اس کا کوئی شرعی طور پر اس کا کوئی حکم نہیں. حکم ہونے کا معنی کہ اس کے بعد عورت کو جو بلیڈنگ ہوگی وہ عام بلیڈنگ ہے، وہ نفاس نہیں ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو شرعی احکامات وہ بھی دیکھیں کیا کیا ملتے ہیں. تو اس کے اندر جو بلیڈنگ ہوگی عورت کو 80 دن تک، جو اگر حمل گرتا ہے، باشر ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، سمجھے نا، تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو عورت کو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی، لیکن جو بلیڈنگ ہے وہ عام خون ہوگا، نہ وہ حیض ہے نہ نفاس ہے. حیض تو ہے نہیں، منسز تو نہیں ہے وہ، لیکن نفاس آتا ہے. لیکن نفاس میں یہ ابھی نفاس میں نہیں آئے گا. نفاس میں نہ آنے کا معنی کہ اس بلیڈنگ کے دوران عورت پاک ہے، روزہ رکھے گی، نماز پڑھے گی، وہی عام جو عورتوں کے معاملات وہ کرے گی، سمجھے نا، کیونکہ عورت پاکی کی حالت میں ہے. اچھا، 80 دن کے بعد اب جب وہ لوتھڑا بننا شروع ہو گیا، مضغہ بننا شروع ہو گیا. اب مضغہ کے 2 مرحلے ہیں، مضغۃ مخلقہ و غیر مخلقہ. پہلا مرحلہ غیر مخلقہ کا ہے. مخلقہ کے معنی تخلیق، جس کے اندر کچھ شکل و صورت بنتی ہو. اچھا، یہ 30 سے 40 دن جو ہے نا، 80 دن کے بعد اس لوتھڑے بوٹی کے اندر جو ہے نا، پہلے بوٹی ہوگی، خالی بوٹی ہوگی. اس کو دیکھ کر کو پتہ نہیں چلے گا کہ واقعی کوئی انسان ہے اس میں یا ایسی بس بوٹی ہے. لیکن وہ ان 40 دن کے اندر بڑھتے بڑھتے اس کے اندر، یعنی کہ 120 دن مکمل ہونے تک، اس سے پہلے بلکہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر انسانی اعضاء نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سر ہے، ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، سمجھے نا. ہاں، آنکھیں اس طرح کی چیزیں بات کی ہیں، لیکن اس حد تک جو ہے انسان کے اس بوٹی کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی انسانی چیز بن رہی ہے، کسی انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. اب یہاں پر حکم بدل جاتا ہے. اب اگر ابارشن ہوتا ہے، مس کیریج ہوتا ہے، یا خود حمل گرایا جاتا ہے، پہلی بات تو گرانا جائز نہیں ہے سوائے کہ مجبوری کی حالت میں، اور مجبوری بڑھ جاتی ہے یہاں پر سخت مجبوری کی کیفیت میں. اور دوسری بات کہ اگر گرتا ہے حمل یا گرایا جاتا ہے، اب اس میں اگر تو اس کے اندر انسانی اعضاء پیدا ہو چکے ہیں، وہ گری ہوئی بوٹی جو ہے جو بادشاہ میں نکلی ہے اس کو دیکھا جائے گا. اگر تو اس کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ کوئی انسان کی تخلیق ہو رہی تھی. اب کیا ہے، اب اس کا حکم کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی، اس ابارشن کے بعد یا مسکیریج کے بعد یا حمل گرانے کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ نفاس ہوگا. نفاس ہونے کے معنی کہ اس میں عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، وہی بچہ پیدا کرنے کے بعد کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہی سیم یہ وہی ہے، سمجھے نا. وہ چاہے تھوڑے دن رہے، زیادہ دن رہے، تو یہ نفاس کے حکم میں ہوگی. کب ہوگی کہ جب وہ بوٹی جو ہے اس کے اندر انسانی اعضاء ظاہر ہونا شروع ہو چکے. اگر نہیں بس خالی بوٹی، پھر وہ نفاس نہیں. اچھا، ایک چیز. دوسری چیز، ایک حکم تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بلیڈنگ جو ہے نفاس ہوگا. دوسرا حکم کیا ہے؟ ہاں نہیں، جنازے کا ابھی جنازے کا نہیں ہے. ہاں چلیے جنازے کے لیے آتے ہیں. دوسری حکم یہ ہے کہ عورت اگر عدت میں ہے، یعنی فرض کرو کہ خاوند نے طلاق دے دی بیوی کو، طلاق دی اور بیوی حاملہ تھی، پریگنسی میں تھی، یا طلاق پہلے دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ عورت کو حمل ٹھہر چکا ہے، پریگننٹ ہو چکی ہے، سمجھے نا. یا پریگننسی ظاہر ہونے کے بعد، پتہ چلنے کے بعد اس کو طلاق دی، پہلے 40 دن میں، دوسرے 40 دن میں طلاق دے دی. اب جو ہے یہ بوٹی جو نکلی ہے باشر ہونے کی شکل میں، حمل گرانے کی شکل میں، اگر تو خالی بوٹی ہے تو پھر اس سے اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، سمجھے نا. اس بوٹی کے نکلنے سے اس کی عدت کا تعلق نہیں، بلکہ پھر اس کو عدت اپنی 3 مینسز کے ساتھ شمار کرنا ہوگی. آئی سمجھ؟ 3 مینسز، کیونکہ یہ بوٹی، یہ انسان پتہ کوئی کیا چیز ہے، ایسے ہی ہے. اچھا، اگلی چیز، اگر یہ اس کے اندر انسانی اعضاء ظاہر ہو چکے ہیں، پھر کیا ہے؟ ایک تو ہم نے بتایا کہ بلیڈنگ اور نفاس کی ہوگی. دوسرا، اس انسانی اعضاء کے ظاہر ہونے کی بوٹی جو ہے، اس سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ حاملہ عورت کی عدت کب تک ہوتی ہے؟ بچہ پیدا کرنے تک، سمجھے. تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے
بچہ پیدا کر دیا کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی انسان ہے اگرچہ اس کے اندر جان نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے. بات تو کہتے ہیں کہ نہیں اگر وہ اس کے اندر جان ڈل چکی پھر ہوگا نہیں، بلکہ جو صحیح وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر انسانی اعضاء ظاہر ہو چکے ہیں اگرچہ اس کے اندر جان نہیں ڈلی ابھی تک، تو تب بھی اس حالت میں جو ابارشن ہوگا یا مس کیرج ہوگا اس سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اس کی عدت ختم ہو جائے گی. طلاق کی عدت ہو، خاوند فوت ہونے کی عدت ہو، کوئی بھی عدت ہو، سمجھے نا؟ تو اس سے عدت ختم ہو جائے گی. دو چیزیں، ایک تو بلیڈنگ، نفاس کی بلیڈنگ ہوگی، نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور دوسرا کیا ہے تو یہ جو ہے یہ اس سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی اگر اس کے اعضاء ظاہر ہوئے. اچھا جنازہ پڑھیں گے؟ نہیں، جنازہ نہیں، اس کا جنازہ نہیں ابھی تک، کیونکہ ابھی تک یہ انسان نہیں ہے. ہاں صرف انسانی شکل ہونے کی ابھی تک شکل و صورت ہے، لیکن اس میں چونکہ جان نہیں ڈلی، اور جب جان ڈلے گی پھر وہ انسان. تو اس لیے اب آپ آتے ہیں 120 دن کے بعد جب روح ڈل چکی اس کے اندر جب روح ڈل چکی اب اس کے احکامات کیا ہیں. 120 دن سے لے کر آگے تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، 9 ماہ تک، 10 ماہ تک، جو بھی اس کی مدت ہے. اور عموماً مدت کتنی ہوتی ہے؟ 9 مہینے. عموماً 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن کبھی اس سے کم بھی ہوتی ہے. 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 7 مہینے کا بھی ہو جاتا ہے پیدا، اور صحیح سلامت زندہ ہوتا ہے. سمجھے نا؟ تو بلکہ بعض کبھی ایسے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، 10 مہینے. شاذ و نادر حالت میں اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بہت شاذ و نادر، بہت کم حالت میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 11-12 مہینے تک پہنچ جاتا ہے. تو لیکن عموماً جو ہے 9 مہینے. اچھا اب جو ہے روح ڈلنے سے لے کر اس کے بعد جب بھی بچہ پیدا ہوگا، اب اس کے اندر روح ڈلی ہوئی ہے، اب وہ انسان ہے. سمجھے نا؟ اب بچہ پیدا ہو، نارمل حالت میں پیدا ہو جائے، 6 مہینے کا، 7 مہینے کا نارمل حالت میں پیدا ہو جائے، سمجھے نا؟ یا مس کیرج ہو جائے. بعض اوقات بچہ مر جاتا ہے، جان ڈلنے کے بعد بچہ مر جاتا ہے پیٹ کے اندر، اور مرنے سے کیا ہے وہ پھر حمل ساقط ہوتا ہے، مس کیرج ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتا ہے، یا ابارشن کروا لیا جاتا ہے. خصوصاً جب پتہ چلتا ہے نا کہ یہ فیمیل ہے، ہاں جی، ابارشن کروایا جاتا ہے. تو پہلے تو ہم یہاں پر آتے ہیں ابارشن کروانے کے حوالے سے. اس حالت میں بچے کو گرانا، حمل کو گرانا، بچے کو قتل کرنا، باقاعدہ انسان کو قتل کرنا ہے. سمجھے نا؟ اس میں روح ڈلنے کے بعد سے لے کر جب 120 دن کا ہونے کے بعد اس کے اندر روح ڈل چکی، اب ابارشن کروانا، بچے کو قتل کرنا کسی بھی طریقے سے، چاہے ماں کی حالت بھی خطرے میں کیوں نہ ہو. غور کیجئے، یہاں پر بعض ان کے بہت سی لوگوں کی باتیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ماں کی جان اگر خطرے میں ہے تو پھر بچے کو گرایا جا سکتا ہے یا حمل کو گرایا جا سکتا ہے. اور بعض اوقات ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ حمل بھی شاید نہ بچے، بچہ بھی شاید نہ بچ سکے، اس لیے ماں کو بچانے کے لیے جو ہے حمل کو گرا دیا جائے. تو یہاں پر میرے سامنے شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی ہے، وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ جب جان ڈل چکی تو دونوں ہی جانیں ہیں، ماں کی بھی جان ہے، بچے کی بھی جان ہے، دونوں جانیں ہیں. ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی کی خاطر دوسرے کو قتل کریں. سمجھے نا؟ شیخ صاحب مثال دیتے ہیں تاکہ مثال سے اور مسئلہ واضح ہو جائے. فرض کرو ایک آدمی بڑی عمر کا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے 8-10 سال کا، 4-5 سال کا بچہ ہے، اور دونوں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سوائے یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرے اور اس کو کھا لے. یعنی بھائی بڑا چھوٹے کو قتل کرے گا، اس کو کھا لے تاکہ بڑے کی جان بچ جائے. کیا جائز ہے؟ ہاں. اسی سے آپ یہاں پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جائز نہیں ہے کہ بڑا جو ہے انسان کو 25-30-50 سال کا جو ہے وہ چھوٹے بچے کو 4-5 سال کے بچے کو قتل کر کے اس کو کھا لے تاکہ اپنی جان بچا سکے، ایسے ہی یہاں پر بھی
اگرچہ ڈاکٹر کہے بھی، میڈیکل رپورٹ کہے بھی کہ بچہ شاید نہ بچ سکے اور ماں کی جان خطرے میں ہے، ہاں اگر ابارشن کروا دیتے ہیں تو ماں کی جان بچ سکتی ہے، اگر حمل گرا دیتے ہیں جس میں روح ڈل چکی ہے، اب ذرا اس چیز کے مد نظر رکھیے، روح ڈلنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ اب بچے کو گرا دیتے ہیں، حمل گرا دیتے ہیں تو ماں کی جان بچ سکتی ہے، تو یہاں پر وہی چیز ہے، اگر بڑا چھوٹے کو قتل کر کے اس کو کھا نہیں سکتا تو یہاں پر بھی ماں کی جان بچانے کے لیے اس بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کو ابارشن کرنا، اس حمل کو گرانا باقاعدہ زندہ انسان کو قتل کرنا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ہاں اس میں بہت بڑی جہالتیں چلتی ہیں، غلط فتوے بھی چلتے ہیں، خصوصاً میڈیکل لائن میں تو چونکہ دین نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، وہاں پر تو ٹھیک ماں کی جان بچانی ہے، ٹھیک ہے اس کو ضائع کرو، حمل ضائع کرو، دین نام کی چیز ہوتی نہیں وہاں پر کہ دین کا حکم کیا ہے، لیکن میڈیکل لائن کے علاوہ ویسے بھی ہمارے بعض گمراہ کن قسم کے، جاہل قسم کے مفتی بھی، ان کے فتوے بھی، تو جب دونوں جانیں ہیں تو ہم ایک جان کو بچانے کے دوسری جان کو قتل نہیں کر سکتے، سمجھے نا بات، چاہے وہ بڑے چھوٹے کا معاملہ جس طرح ہم نے مثال دی ہے، یا بعض اوقات کسی ایک طرف بادشاہ ہے دوسری طرف فقیر ہے، ہاں بادشاہ کی جان بچانے کے لیے فقیر کو قتل کرو، کیا خیال ہے اجازت ہے اس کی؟ اجازت نہیں ہے اس کی، تو اس لیے یہاں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو جب جان ڈل گئی 120 دن کا ہو گیا تو اس حمل کو کسی قیمت جان بوجھ کر ضائع کرنا حرام، قتل کرنا انسان کا قتل ہے، ناجائز ہے بالکل، چاہے ماں کی جان خطرے میں بھی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹیں، میڈیکل جو ریسرچیں ہیں وہ کتنی بار جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں، ہاں بعض اوقات بچے کہ حمل گرا دیا گیا اور رپورٹ یہ ہے کہ ماں کی جان بچ جائے گی، لیکن حمل گرانے کے بعد ماں بھی مر گئی، سمجھے نا، ماں بھی مر گئی، اور بعض اوقات اس کے الٹ، ہاں بچے کو نہیں گرایا گیا، ماں کی جان اگرچہ خطرے میں تھی، سمجھے نا، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماں کی جان بھی بچا لیتا ہے اور بچے کو بچا لیتا ہے، بھی تقدیریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹروں کی ٹھیک ہے ان کی اپنی ریسرچ ہوگی، ان کی اپنی سارے رپورٹیں ہوگی، لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جب جان ڈل چکی تو اس کے بعد حمل گرانا، ابارشن کرنا جان بوجھ کر، چاہے مجبوری کیوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے، ہاں ویسے اللہ کی طرف سے بچہ مر جائے اس کو نکالا جائے گا، ابارشن کیا جائے گا، ظاہر بات ہے، لیکن اپنی طرف سے خود اس کو قتل کرنا، مارنا قتل ہے، انسان کا قتل ہے، جس کو قیامت کے دن جو اٹھے گا اور اس ظالم قاتل کو لے کر آئے گا۔ اچھا، یا قتل اگر کسی نے کر دیا، بچے کو گرا دیا، حمل جان ڈلنے کے بعد ضائع کر دیا، ایک تو یہ ہے کہ حرام ہے، قتل ہے اس کا، شرعی طور پر اس کے اور کیا احکامات ہیں؟ ہاں کیا اس میں دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں خون کا بدلہ، ہاں خون کا بدلہ، یعنی فرض کرو آپ نے کسی کو قتل کیا، یعنی کسی آدمی سے دوسرا قتل ہو گیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی قتل کیا اس نے، قتل ہو نہیں گیا، قتل کیا، تو اس میں دیت ہوتی، دیت کیا ہوتی ہے کہ 100 اونٹ، یعنی کہ اگر مرد ہے 100 اونٹ ہوتے اس کے دیت، سمجھے نا، تو پہلے اس میں دیت بھی ہے اور اس میں کفارہ بھی ہے۔ دیت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا حمل کو گرا دیتا ہے، یعنی قتل کر دیتا ہے کسی بچے کو پیٹ میں، چاہے ماں باپ قتل کرنے والے ہوں یا کوئی دوسرا ہو، وہ حدیث میں آتا واقعہ، 2 عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک عورت حاملہ تھی، تو دوسری نے اس کو جب مارا تو اس کے پیٹ کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، تو آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ اس کے لیے غرہ ہے۔ غرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے زمانے میں
غلام لوڈی ہوتے تھے وہ اس کی قیمت جو موجودہ زمانے میں 5 اونٹوں کے برابر. ویسے مکمل آدمی کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. اس کی دیت کتنی ہے؟ 5 اونٹ. سمجھے نا؟ دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کفارہ کیا ہے؟ اگر غلطی سے اس نے مارا ہے، قتل کیا ہے، غلطی سے ہوا ہے، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے. غلام کو آزاد کرنا غلام تو نہیں ہے، 2 ماہ کے مسلسل روزے، نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا ہے. تو یہ ہے اس کا کفارہ بھی. خیر، ہمیں چاہیے کہ ان احکامات کو جانیں. تو جان ڈلنے کے بعد بچے کو کسی طریقے سے بھی قتل کرنا، حمل کو گرانا بالکل ناجائز ہے. اس کے یہ احکامات ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے حدیث میں مکمل کرتے ہیں. مزید آپ فرماتے ہیں فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے سوا کو معبود برحق نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کر رہا ہوتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ جنت اور اس آدمی کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ذراع کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ہے ذراع. کونی سے لے کر ناخنوں تک ایک ذراع ہے، یعنی اتنا سا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، یعنی صرف اتنا جنت کے قریب پہنچ کر اس کے بعد اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنمیوں کا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. اچھا آگے پڑھیے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی دوسرا آدمی جہنم والوں کے عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی برے عمل کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر بھی تقدیر غالب آتی ہے. فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها، اس موقع پر جنت والوں کا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس جملے کے حدیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے. ظاہراً تو پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کس قدر جنت کے قریب پہنچ کر اس نے برے عمل کیے اور جہنم کو چلا گیا. اور اصل اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی تقدیر اس پر غالب آنا، اللہ نے جو لکھا تھا اس کا جہنمی ہونا. تو اگر یہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا ہے لیکن صرف مرنے سے عین کچھ ٹائم پہلے قریب ہو، یعنی کہ مرنے کے جب قریب تھا اس وقت برا عمل کر کے جہنم کو چلا گیا، کیونکہ اس کا جہنمی ہونا لکھا ہوا تھا. اس لیے ظاہر جو حدیث کے الفاظ اس طرح سے. اور اس کے مد مقابل دوسرا، ایک آدمی جہنم والوں کے عمل کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جہنم کے درمیان صرف بازو کا فاصلہ ہے، بالکل جہنم کے قریب جا پہنچتا ہے، برائیاں کر کے جرم کر کے جہنم کے قریب جا پہنچتا ہے. اس وقت اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے جنت پہ جانا، تو جنت والوں کا عمل کر کے جنت کو چلا جاتا ہے. اچھا، اس حدیث میں ظاہراً تو یہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے، لیکن کیا جو ظاہر ہے یہی ہے؟ بعض روایات کے اندر اس کی مزید تفصیل آتی ہے اس حدیث کی کہ وہ جہنم والوں کے عمل کر رہا ہوتا ہے ظاہراً دیکھنے میں، یہ جنت والوں کے عمل کر رہا ہوتا ہے ظاہراً دیکھنے میں. پہلا آدمی جنت والوں کے عمل کر رہا تھا نا، حتیٰ کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ گیا، پھر جہنم کا عمل کر کے جہنم کو چلا گیا. لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فی ما یبدو للناس، کہ جو صرف لوگوں کے دیکھنے میں اس کے عمل نیک نظر آ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وہ بڑے نیکی کے کام کر رہے دن رات، سمجھے نا؟ لوگوں کے دیکھنے میں، لوگوں کی نظر میں بڑے نیک کام ہیں، اتنے نیک کام کہ حتیٰ کہ موت کے بالکل قریب جا پہنچا، اور موت کے قریب پہنچنے کے بعد جنت کے قریب پہنچ گیا. ہاں، اس وقت اس کا معاملہ پلٹا اور اس وقت اس نے کوئی غلط کام کیے کہ جس سے وہ جنت کی بجائے جہنم کو چلا گیا. اب یہاں پر فیما یبدو للناس، جو صرف لوگوں کے دیکھنے میں نظر آتے تھے، اس کو ہم سمجھیں گے تو حدیث کی صحیح سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر جو ہے اس کا انصاف ہے، حکم ہے. کیا ممکن ہے کہ ایسا کرے؟ کیا ممکن ہے ایسا کرے؟ یعنی فرض کرو ہم اگر ہمارا آپس کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک
آدمی آپ کے ساتھ زندگی بھر اچھا رہا، بڑا آپ کا دوست ہے، بڑی آپ کا خیر خواہ ہے، بڑا اس نے آپ کے ساتھ اچھائیاں اور سارا کچھ کیا، 50 سال تک 60 سال تک آپ کے ساتھ ایسے چلتا رہا، 50 60 سال کے بعد اس نے کوئی ایسا آپ کے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز کر دی، کوئی ایسا کام کر دیا، کیا خیال ہے؟ اگر آپ واقع ہی آپ کے اندر کوئی یعنی کہ ہم کہیں گے انسانیت ہے، اچھا اخلاق و کردار ہے، تو کیا ہم توقع کریں گے کہ 60 سال جس نے آپ کی خدمت کی، آپ کے ساتھ بڑے گہری دوستی خیر خواہی کے ساتھ چلتا رہا، آخر میں چل کر کسی ایک غلطی کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے اس کو کہ بالکل اپنا دشمن بنا لیں؟ ہوگا ایسا؟ ہاں، اگر وہ ہونے کو ہوتا ہے، لیکن کہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر کمینگی ہو اور گھٹیا پن ہو، ایسا ہوتا ہے وہاں پر، تو 60 سال کی ساری چیزوں کو بالکل پانی پھیر دیا، وہاں پر ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، تو رب العالمین کے یہاں یہ کیسے ہو جائے؟ تو یہاں پر بڑی اہم جو چیز کی توجہ دلائی جا رہی وہ کیا ہے کہ وہ نیکی کر رہا تھا دیکھنے کو فیما یبدو للناس، لوگوں کی نظر میں، لیکن دل میں کھوٹ تھا۔ ابھی ہم نماز کے بعد اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، دل میں کھوٹ تھا۔ کھوٹ کیا تھا کہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وضو رکھ رہا ہے، سر کو، لیکن دنیا کی خاطر کہ کام اچھے چلتے رہے، معاملات صحیح چلتے رہے، مشکل پریشانیاں نہ رہیں، سمجھے نا، اور آسانی سے زندگی گزرے، خوشحالیاں رہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اس کے کام اللہ کی خاطر ہے ہی نہیں، اس کی باتیں نیکی اللہ کی خاطر ہے ہی نہیں۔ یہ بڑا خطرناک موضوع ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے انسان کو ضرورت ہے ہر وقت اپنے دل کو ٹٹولنے کی کہ کہیں نیتوں کے اندر کوئی فساد تو نہیں ہے۔ پہلی حدیث کو ذرا مد نظر رکھیے کہ نیت کے اندر فساد، اس کے اندر بگاڑ، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور یہ حقیقت میں آپ سیرتیں پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو بڑے واقعات ملیں گے، بڑے واقعات ملیں گے کہ بڑے بڑے زاہد عابد جن کو سمجھا جاتا تھا دیکھنے میں، کس طرح زندگی کے آخری لمحات میں ایسا کفر شرک کا بڑا جرم کر کے مرے، اس آدمی کی موت آئی۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے تلبیس و ابلیس کے نام سے۔ تلبیس و ابلیس، تلبیس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ معاملات کو خلط ملط کرنا، معاملات کو الجھانا، کہ ابلیس کیسے کیسے بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے بڑے واقعات ذکر کیے ہیں، کافی واقعات ذکر کیے انہوں نے، درویشوں کے، راہبوں کے، اس طرح کے لوگوں کے، سابقہ خاص طور سابقہ قوموں میں، سابقہ امتوں میں، کیسے کیسے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے درویش، لیکن جب ان کی درویشیاں صرف ظاہراً تھیں، ایک صرف اوپر کا خول تھا، کور تھا، حقیقت نہیں تھی، تو آخری لمحے میں کس انداز سے کفر و شرک کر کے مرے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ان واقعات کو سنانے کا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں کہ تاریخ کے اندر ہی، اور ممکن ہے کہ حالات آپ کے سامنے بھی کوئی ایسے آپ کو لوگ نظر آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کس قدر اپنے آپ کو خالص مخلص کرنے کی ضرورت ہے۔ ناممکن ہے کہ آدمی اللہ کے لیے مخلص ہو اور زندگی بھر وہ اخلاص پر چلتا رہا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخری زندگی کے آخری مرحلے میں اس کو گمراہ کر دے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم انسانوں کے اندر ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی اچھے اخلاق و کردار کا کوئی صحیح سمجھ سوچ رکھنے والا انسان ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو رب العالمین ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر دلوں کے اندر کھوٹ ہو، شرک ہو، بدعات ہو۔ ہاں، یہاں پر بھی ہوتا ہے، شرک و بدعات ہو، یا ریاکاری دکھلاوا ہو، دنیا کے اغراض و مقاصد ہو، اخلاص نہیں ہے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ اس کے مد مقابل دوسرا ایک آدمی ظاہراً دیکھنے کے فسق و فجور، گناہ کے کام، بے نماز، بے دین، سارا اس طرح زندگی گزری اس کی، لیکن عین زندگی موت سے کچھ وقت پہلے اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا نیک عمل کیا کہ جنت کو چلا گیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا اسیرم نام کا، اسیرم سنا ہے؟ ایک صحابی، جنگ کے وقت، جہاد کا وقت، ایک آدمی کافر تھا، وہ بھی آ گیا،
مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، سمجھے نا، لڑتا رہا اور وہ بھی قتل ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو جب اس کو پایا گیا، دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ قتل ہوا ہے، قتل نہیں بلکہ قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے آخری لمحات تھے، تو لوگوں نے اس کو دیکھا یہ یہاں پر پڑا ہے، پوچھا تم کیسے؟ کہتے میں بھی آیا تھا توبہ طائب ہو کر کہ تاکہ جہاں جہاد کا وقت ہے میں بھی شریک ہوں۔ اس وقت اس نے کلمہ پڑھ چکا تھا، توبہ کر چکا تھا اپنے کفر سے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، صرف آ کے جہاد کیا کافروں کے خلاف، اور وہاں پر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اور اس کے سانس نکل گئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل تھوڑا سا کیا ہے، صرف ابھی آیا ہے جہاد کر کے فوراً شہید ہو گیا اور سیدھا جنت کو چلا گیا، سمجھے؟ اور ایسے واقعات آپ کو شاید ملیں دنیا کے اندر بھی لوگوں کے، اور ہم نے خود جانتے ہیں بعض لوگوں کو کہ زندگی ان کی پوری بے دینی کے اندر گزری، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، بالکل بے دین قسم کے لوگ، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں دین کی طرف توبہ طائب ہونا اور اپنے آپ کو نیکی بالکل اس انداز سے چینج ہو جانا، اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، سمجھے نا؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر چاہتا ہے۔ اب ان لوگوں کی حالت کو دیکھیں گے نا، اگر آپ ان لوگوں کا بھی ہے تو برا بھی ہے، تو بے دین تھا، فاسق فاجر تھا، کوئی ظلم یعنی کہ طرح طرح کے جرائم کر رہا تھا، لیکن دل میں کھوٹ نہیں تھی، سمجھے نا؟ دل میں کھوٹ نہیں تھی، دل کے اندر ایک حد تک کوئی ایک صفائی تھی، ٹیڑھا پن نہیں تھا۔ وہ جو ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، وہ دل میں ٹیڑھا پن وہ چیز نہیں تھی۔ اور آپ دیکھو گے اس طرح کے لوگوں کو، بعض بے نماز تو ہے، دین سے دور ہے، لیکن آپ دیکھو گے اس کے اندر جو ہے نا دوسروں کے ساتھ معاملات کے اندر کیسی اس کے اندر صفائی ہے، کیسی اس کے اندر جو ہے ایک یعنی کہ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ اور میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، زندگی میں دیکھا ایسے لوگوں کہ زندگی ان کے ایسے دین سے دور گزری، لیکن صرف آخری دنوں میں اللہ نے کس طرح سے ان کو چینج کیا، نماز، روزہ، تقویٰ، پرہیزگاری اور سارا کچھ شرک و بدعت چھوڑ کر بالکل صحیح، اور اسی آدمی کی موت آ گئی۔ لیکن ان کی سابقہ زندگی کیا تھی؟ سابقہ زندگی میں ان کے دلوں کا صاف ہونا صاف نظر آتا تھا۔ اس لیے دلوں کی صفائی یہ بہت اہم چیز ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قلب سلیم لے کے آتا ہے۔ قلب سلیم یہ ہے کہ جو دل اللہ کے حوالے سے بھی صاف ہو اور بندوں کے حوالے سے بھی صاف ہو۔ آپ نے جب دعا کی کہ اللہ تعالیٰ 2 عمروں میں سے ایک عمر سے دین کو غلبہ دے، تو ابو جہل بھی تھا، مکہ کا سردار، بڑا مالدار، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس کا دل ٹیڑھا تھا۔ عمر فاروق، اللہ نے اس دل کو دیکھا کہ جس دل کے اندر اللہ نے وہ خیر پائی کہ جو ان کو ہدایت دے دی، اس کو نہ دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اور سب سے بہتر اس کے فیصلے، ناممکن ہے کہ کسی ایسے ہی بلا وجہ ہی کسی کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے بھی ضابطے ہیں، سمجھے، اس کے بھی رول ہیں، اور کسی وجہ کسی کو ایسے بلا وجہ گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے اس کے بھی رول ہیں۔ لیکن یہ حدیث جو ہے بہت بڑی قابل توجہ حدیث ہے، جس میں انسان کو اس بات کی تنبیہ ہوتی ہے کہ کس قدر اس کو ضرورت ہے اپنے اعمال کا، اندرونی طور پر نیتوں کا، اپنے دل کے ان چیزوں کا جائزہ لینے کی، ان چیزوں کو چیک کرنے کی۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔